اچھا ماشاءاللہ کمنٹس کے اندر الگ ہی تماشا چل رہا ہوتا ہے. آپ کی 2-4 ہفتے پرانی ایک اسٹریم تھی, اس کے اندر ایک کمنٹ آیا تھا کسی صاحبہ کا نا, فلاں انصاری صاحبہ. وہ کہہ رہی ہیں لنک کس طرح ملے گا, مجھے جوائن کرنا ہے, مجھے کوئی جوائن کرا دے. تو کمنٹ کے اندر سب لگے ہوئے بہن آپ اس پہ کلک کریں, اس پہ کلک کریں, اس پہ کلک کریں. ایک بھائی نے پوچھ لیا کہ بہن آپ کی شادی ہو گئی, تو وہاں سے میسج آیا بھائی میں لڑکا ہوں. میں تو اس لیے زیادہ کامنٹ نہیں دیکھتا ہوں, بڑا ڈسٹریکشن ہوتا ہے بھائی. اچھا جی, تو جی ہاں ہمارے ساتھ ہیں, یہ کیا نام ہے, -OP جی. سلام جی بھائی, مائنز اوپی مائنز. صاحب ایک سوال کر سکتا ہوں میں؟ آپ کیا ہیں بھائی, سناتنی ہیں کیا ہیں, تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنا. نہیں مسلمان تھا میں تو. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ایک منٹ. مفتی صاحب اب آ رہی ہے آواز؟ اب بہتر ہے جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں پہلے مسلمان تھا یہ کہہ رہا ہوں. پہلے مسلمان تھے, اب آپ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو کب ایتھیسٹ ہوئے, ایتھیسٹ ہو گئے؟ نہیں ایسے ایتھیسٹ نہیں بول سکتا آپ مجھے. تو کیا بولیں؟ مطلب آپ کہہ سکتے کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے نا. آپ کیا کہہ سکتے ہیں, دوبارہ بولیں, تھوڑا صاف بولیں. مجھے بول رہے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے مجھے آپ کیا کہتے, میں کیا ہوں. اچھا, نہیں اسلام چھوڑ دیا یا اسلام نہیں چھوڑا؟ ہاں چھوڑ دیا. اسلام چھوڑ دیا. اچھا, وجہ کیا رہی چھوڑنے کی؟ مفتی صاحب دنیا میں بہت ظلم ہوتے ہیں اس وجہ سے. دنیا میں بہت ظلم ہوتے ہیں, تو یہ سارے ظلم اسلام کرتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, اور اسلام جو کہتا ہے نا خدا کا کنسپٹ رہتا ہے وہ اس سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے. خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے, تو خدا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ وہ بہت اچھا ہے. وہ بہت اچھا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے خدا کے کانسیپٹ میں؟ ہاں کہ وہ طاقتور بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی بہت ہے. اس کے پاس علم بھی سب بہت سے ہے. سزا بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہاں دیتا ہے. دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو مثلا اگر ایک آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں موسٹ لائکلی, سپریم کورٹ نہیں اچھی ہے پاکستان. پاکستان سے, چلو کے پی کے کا ایکسینٹ لگ رہا ہے مجھے. اچھا, تو پاکستان کی سپریم کورٹ یا دنیا کی کوئی بھی سپریم کورٹ ہو مثلا, کون سا جی ملک جی آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے دنیا میں؟ پاکستان, جی. جی, افغانستان, پاکستان, دنیا کا سب سے اچھا ملک کون سا ہے؟ امریکہ, مجھے تو اپنا ملک اچھا لگتا ہے. پاکستان. تو پاکستان کی جوڈیشری پر اعتماد ہے؟ ہاں جی. نہیں نہیں ہے. ہاں جی نہیں, کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہیں 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 نہیں. نہیں اعتماد ہے, تو پھر پاکستان اچھا ملک نہیں ہے آپ کے نزدیک. اچھا ملک بتائیں جہاں پر آپ کو اعتماد ہو کہ یار یہاں جو ہے یہ بہت صحیح لوگ ہیں. جیسے امریکہ. امریکہ, چلو, تو اب امریکہ کی جوڈیشری پر اعتماد ہے؟ ہاں. اچھا, تو اب یہ جوڈیشری میں مثلا آپ کے کسی دوست کا کیس گیا اور انہوں نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا, تو اب جی آپ کے جی. خراب لوگ ہیں. نہیں نہیں, میں اپنا سوال مجھے کہا جائے گا نا مفتی صاحب. ہاں, جیسے کہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا نا, تو اللہ کو سب پتہ تھا کہ یار یہ جو لوگ جہنم میں بھی جائیں گے اور اتنی سفرنگ ہوگی, اس کے پاس طاقت بھی تھی, تو کیا وہ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں پیدا کر سکتا تھا؟ وہ سب چیز کو روک سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں روکا. صحیح بات ہے. تو اس کام کے لیے تو فرشتے پہلے سے موجود تھے کہ جو صرف اچھائی ہی کرتے, ان کے یہاں برائی کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ کے اور میرے پھر آنے کا کیا فائدہ اگر صرف اچھائی ہی چاہیے تھی؟ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے نا کہ بھئی اللہ نے انسان کیوں بنایا, خالی فرشتے رکھتا. ہاں تو یہ صحیح تھا نا مفتی صاحب. بس یہ صحیح تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ان فرشتے جو کہ صرف اچھائی کر رہے تھے, اس جی. نے کوئی نہ کوئی حکمت کی وجہ سے انسان کو بنایا ہے. لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ حکمت کیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو ظلم سے پرابلم ہے کہ ظالم سے پرابلم ہے؟ مجھے ظلم سے. ظلم سے. ٹھیک ہے, تو اگر مان لیں آپ اسلام کو یا خدا کے کانسیپٹ کو غلط ثابت کر دیں, مثلا یہ کہ نہیں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, تو کیا دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا؟ نہیں. نہیں.
اچھا، اگر آپ خدا کے کانسیپٹ کو ختم کر دیں تو جو ظلم باقی رہے گا اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ میں نے یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ خدا تو ہے نہیں اب کوئی آدمی یا کوئی اینٹیٹی یا کوئی ذات اس دنیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہی ہے اپنی مرضی سے، تو ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ انسان کے اپنی فری ول کی وجہ سے، یہی تو اصل سوال ہے. اس انسان کے کیا بولا؟ یہ جو فری ول ہوتی ہے انسان کے پاس، اس کی انسان وجہ کی سے فری ہوتی ول ہے. تو یہ فری ول جو ہے مثلا اور چیزوں میں بھی تو ہو سکتی تھی نا. یہ ظلم کرنے کی فری ول صرف انسان کو کیوں ہے؟ اور انسان صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی دیکھیں جانور ہے، جانور اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ شکار کرے گا اور اسی طریقے سے وہ زندہ رہے گا. انسان جو ظلم کرتا ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی لگژری کے لیے ظلم کرتا ہے. مثلا ایک بادشاہ کو زمین زیادہ چاہیے، ایک ملک کو دوسرے ملک کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا ہے، یا مثلا ایک آدمی دوسرے کے اوپر ظلم صرف حسد کی وجہ سے کرتا ہے کہ یار سامنے والے کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کو مار دو. ٹھیک ہے، تو یعنی فطرت کی وجہ سے جانور ضرور دوسرے جانور کو مارے گا، لیکن انسان فطرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے آگے جا کر اپنی محض ہوس کی وجہ سے وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ والا ظلم جانوروں میں کیوں نہیں ہے اور صرف انسانوں میں کیوں ہے؟ اب خدا تو ہے نہیں آپ کے نزدیک، اب آپ اس کی کیسے انٹرپریشن کریں گے؟ میں نہیں کر سکتا. نہیں کوئی نہ، ظاہر بات ہے کہ آپ کو خدا کے کانسیپٹ کے اوپر اعتراض اسی لیے ہے کہ یار دنیا میں ظلم بہت ہے. تو ٹھیک ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے خدا کے کانسیپٹ کو غلط مان لیا فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو پھر ظلم اب ختم ہو جانا چاہیے، چونکہ ظالم کو آپ نے ریموو کر دیا نا، لیکن ظلم پھر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. دیٹس دا پوائنٹ. جی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس کی کوئی سائنٹیفک ریزننگ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی بایولوجیکل ریزننگ آپ کے پاس نہیں، کوئی فلسافیکل ریزننگ آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ ایول اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ایز اے کوئنسیڈنس نہیں ہے، یعنی یہ اتفاق نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ اس ڈیزائن کا حصہ ہے. ڈیزائنر نے یعنی خدا نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا ہی ایسے ہے، اور اس نے صرف انسان کو فری ول دی ہے تاکہ یہاں ایول اور ورچو دونوں ہو، اچھائی اور برائی دونوں ہو. اور انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے، برائی کو ڈیفیٹ کرے تاکہ اس کو اس کا بدلہ ملے. اگر خدا نہ ہوتا تو برائی کبھی بھی موجود ہو ہی نہیں سکتی. برائی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے. آپ برائی کے ہونے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، میں ثابت کر رہا ہوں کہ خدا ہے. یہی دلیل ہے. لیکن مفتی صاحب اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا، آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت کر سکتے کہ چلو خدا ہے، لیکن یہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا ہے. ٹھیک، یہ ایک دوسرا سوال ہو گیا کہ آپ نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے خدا کو تو میں مان لیتا ہوں لیکن یہ خدا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی اب میں اس پر جو ہے آپ سے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اچھائی کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے، یعنی کیا چیز اچھی ہو سکتی ہے. مثلا کسی بھی انسان کو، میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے مثال پوچھی تھی کہ یا پوچھا تھا سوال کہ سب سے اچھا ملک کون سا ہے. آپ نے امریکہ کا نام لیا. یعنی چلو ٹھیک ہے، اس پر آرگیومنٹ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہاں کی جوڈیشری کا، میں امریکہ میں رہتا ہوں اور سمجھ لیجئے کہ جوڈیشری سسٹم یہاں کا ایک نہایت واہیات قسم کا سسٹم ہے، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی یہاں کا سب سے زبردست امریکہ کا جوڈیشری سسٹم ہے سپریم کورٹ. تو اگر سپریم کورٹ کسی انسان کو سزا دے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دے تو آپ اس کو اچھا ہی کہیں گے نا، کہ اگر اس نے کسی جرم کی وجہ سے کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے. تو ایسے ہی مان لیجئے اگر کسی قوم کے اوپر کوئی برائی آ رہی ہے، کوئی خرابی آ رہی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس قوم نے ماضی میں کوئی بہت خراب ڈیسیجن لیے ہوں. جب قوم ڈیسیجن خراب لیتی ہے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے، تو اس کا نتیجہ اسی دنیا کے اندر بھگتنا پڑتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس بچے کا کیا قصور تھا، اس عورت کا کیا قصور تھا، اس نے تو ڈیسیجن نہیں لیا. دیکھیں وہ پوری ایک قوم ہے، جب قوم ڈیسیجن لیتی ہے تو قوم متاثر ہوتی ہے، انڈیویجولز متاثر نہیں ہوتے. اس لیے اس دنیا کے اندر ظلم آپ دیکھتے ہیں مختلف قوموں کے اوپر. تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر خرابی برائی نہ ہو تو مجھے ایک بات بتائیں، اس دنیا کے اندر اگر کوئی برائی نہ ہوتی، خدا اس کائنات کو اس طریقے سے بناتا کہ ایک بھی چیز بری نہیں ہے، تو کیا کبھی آپ اچھائی کا تصور کر سکتے تھے؟
بولے آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. مفتی جی صاحب بولے جی اب بولیں اب آئیے وقت. میں نے پوچھا جی کہ جی اگر ایک بھی برائی نہ ہوتی اور خدا اس کو اس طریقے سے بناتا کہ یہاں صرف اچھائی ہو اچھائی، تو کیا آپ اچھائی کا تصور کر سکتے تھے؟ کیا آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ اچھائی ہے؟ نہیں. بھائی آپ اچھائی کو اچھائی مان رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے برائی کا تصور کیا، اس کے لیے برائی کا ہونا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ اگر کبھی بھی زندگی میں بیمار نہ ہو، کبھی بھی بیمار نہ ہو، تو کیا آپ کو صحت کی قدر ہوگی؟ کہ ہیلتھ کسے کہتے ہیں، صحت کسے کہتے ہیں، اس کی قدر کبھی نہیں ہوگی. اگر کوئی بھی آدمی کبھی بیمار نہ ہو، بیمار ہوتا ہے اور بیماروں کو دیکھتا ہے تو صحت کی قدر ہوتی ہے نا. آپ کسی ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو مثلا اندھا ہے یا اس کو پیروں سے نہیں چلا جاتا، اس کو لنگڑا ہے، کوئی بھی اس کو عذر ہے، تو کیا آدمی سوچتا ہے ذہن میں کہ بھائی شکر ہے میں ایسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے آپ کی قدر ہوتی ہے کہ یار میں دیکھ بھی پاتا ہوں، میں چل بھی پاتا ہوں، میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا ویسا نہیں بنایا. یہ قدر کیوں ہو رہی؟ چونکہ آپ نے ویسا آدمی دیکھا. تو بیماری اور بیمار کو دیکھ کر صحت کی قدر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے جب آپ ظلم کو اگر کبھی دیکھیں گے ہی نہیں، نہ ظلم کے بارے میں کبھی سنیں گے، تو کیا رحم دلی کا کانسیپٹ کبھی سمجھ پائیں گے؟ رحم دلی تو ہوتی اس وقت ہے کہ جب ظلم کا آپشن ہو اور ظالم ظلم نہ کرے یا آپ ظالم کا ہاتھ روک دیں. یہ رحم دلی ہے نا. تو اگر ظلم نہیں ہوگا تو رحم دلی بھی نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی تو اچھائی بھی نہیں ہوگی، اور بیماری نہیں ہوگی تو صحت کی قدر بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہونا ضروری ہے نا. جی مفتی صاحب. تو اس سے ثابت ہوا کہ برائی کا ہونا ضروری ہے. جی جی. اب آگے بولیں. ایک دوسرا سوال کر سکتا ہوں مفتی صاحب میں؟ یہ سوال حل ہو گیا. جی جی، اس پہ میں ابھی سوچ کروں گا، اگر کوئی پرابلم ہوا تو پھر میں آپ سے اس پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے، ایک سوال اور کر لیجیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. جی ہاں، جیسے مفتی صاحب اسلام کی جنرل رولنگ ہے نا کہ ایک انسان جب آخرت میں اسی وقت کامیاب ہوگا جب اس کا دین اسلام ہوگا، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن بھی آ جاتی ہے، جیسے جن کے پاس اسلام کی وہ نہیں پوچھی نا تعلیمات ہو تو اللہ ان سے پکڑ نہیں کرے گا نا. تو ابھی اس سے ملتا جلتا میرا یہ سوال ہے نا کہ ابھی ایک انسان ہے نا وہ الہاد کو بھی اسٹڈی کرتا ہے، اسلام کو بھی کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو بھی کرتا ہے، لیکن اس کی عقل اس کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ مثلا الہاد صحیح ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر اس کی پکڑ کرے گا؟ لیکن مجھے لگتا ہے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو عقل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اب یہ جو میری عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ والا مذہب صحیح ہے، تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہ ہوا نا. ٹھیک. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن عقل کا صحیح استعمال کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مثلا آپ ایک فوجی ہیں ملک کے، پاکستان کی آرمی کے، کہیں بھی کسی بھی ملک کے آرمی کے آپ فوجی ہیں، آپ کو بندوق دے دی اور اس بندوق کا مقصد کیا ہے کہ آپ دشمن کو ماریں گے. آپ نے اپنوں کو پہ ہی گولیاں چلانی شروع کر دی، آپ نے اپنے ہی گرانے شروع کر دیے، تو کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل ہوگا نا فوری طور پر کہ بھائی بندوق اس لیے دی تھی کہ جب دشمن آئے گا تو اس کا حملہ روکنا ہے. آپ نے اپنے ہی سویلینز کو گرانا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہوگا ایک فوجی کا. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ ایک ہتھیار ہے ایک انسان کا، اس عقل کے ذریعے ایک انسان ترقی کر سکتا ہے. تو اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے آپ غلط استعمال کرنے لگیں. اس عقل کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی اس تخلیق میں، اس کی مخلوق میں غور کر کے ایک انسان دنیا کے اندر ترقی کرے. آپ نے خدا کی مخلوق میں غور کر کے خالق ہی کا انکار کر دیا، تو یہ تو اپنے ہی مارنے، اپنے ایسا ہی ہوا جیسے کہ فوجی اپنے ہی لوگ مارنے لگے اور اس ہتھیار کا غلط استعمال کرنے لگے. تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی. ایسے ہی ایک آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے عقل دی ہے، میں الحاد اور اسلام دونوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ الحاد میکس مور سینس، ایتھیزم میکس مور سینس، تو اس نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا، اور جب عقل کا غلط استعمال ہوگا تو اس پر سزا بھی ہوگی. نہیں مفتی صاحب، آپ فادر سے کا آرگومنٹ یہ ہے نا کہ میری نیت بالکل ٹھیک تھی. تھوڑا سا یعنی آپ کے مائک میں کچھ پرابلم ہے، اس کو نہیں مفتی آپ قریب کیجئے. جی
نہیں مفتی صاحب، اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ یہ ایگری کر لینا کہ میری نیت بالکل صاف تھی، میں سچائی تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن عقل تھوڑی سی میری ناقص ہے، میں تھوڑی نوک جھوک ہو جاتی ہے، تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہ ہوا نا. ناقص عقل ہونا اور عقل کا غلط استعمال کرنا دونوں میں فرق ہے. ناقص عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر تھوڑا سا جنون ہے، پاگل پن ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو اگر وہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک آدمی کو عقل پوری دی گئی ہے، البتہ وہ ایموشنل ہے یا واٹ ایور جو بھی ریزن ہے، اور اس کی وجہ سے وہ غلط رزلٹ تک پہنچتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار ہے اور آپ غلط جگہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو عقل، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل میری پوری ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میں بہت سی چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہوں، تو آپ اس کو بھی صحیح سمجھ سکتے ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ کو عقل استعمال کرنا صحیح کسے کہتے ہیں یہ آنا چاہیے. مثلا بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آپ مذہب کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سائنس کے تعلق سے شک اور شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتا. ہاں، کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ آپ کو سائنس کے تعلق سے زیادہ شک میں مبتلا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ سائنٹسٹ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں، اور جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ان کے اپنے دنیاوی مفادات ہو سکتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں لوگ مجھے میری اسکرپٹ کو کاٹ کرنا چلا دیں کہ بھائی ہم تو سائنس کے خلاف ہے. سائنس کے خلاف نہیں ہے، ہم اس پاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ سائنٹسٹ کا کہا ہوا پتھر کی لکیر نہیں ہوتا، وہ بدل بھی سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سائنٹسٹ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ہزار پاسبلٹیز ہیں. تو یہ ساری پاسبلٹیز کے باوجود آپ سائنس پر تو ایمان لے آئے اور خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے. تو جہاں پر آپ کو شک کرنا چاہیے اور جہاں پر آپ کو اسکیپٹک ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ کر آپ خدا اور مذہب کے تعلق سے شک کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل تو پوری تھی لیکن عقل کا استعمال صحیح نہیں تھا. اور پھر یہ سامنے سے اگر کوئی بندہ آرگیومنٹ کرے کہ میں اسلام کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں یا دیگر مذاہب پہ کر رہا ہوں انکلوڈنگ اسلام، لیکن الحاد کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل کا، اچھا انہوں نے کہا کہ عقل کا استعمال کر کے الحاد کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو رہا ہوں، تو یہ خود عقل کے خلاف ہے، کیونکہ الحاد آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا خود بخود تھی، کائنات خود بخود وجود میں آئی، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کریٹر نے اس کو بنایا ہے. اور کیسے بنایا ہے وہ سائنٹیفک ماڈل کے تحت بگ بینگ کا ایک ویو ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کریکٹ ہے 100% یا نہیں ہے، لیکن ایک کیوس سے ایک ڈسپلن والی کائنات وجود میں آ گئی. دس ڈزنٹ میک اینی سینس. یعنی دھماکے سے چیزیں تباہ تو ہوتی ہیں لیکن ایک ڈسپلن کے ساتھ وجود میں نہیں آتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں جگہ دھماکہ ہوا اور ایک بڑا زبردست سا ریسٹورینٹ ترتیب کے اندر آ گیا، وہاں پہ ویٹرز بھی ہوتے ہیں، ویٹریسز بھی ہوتی ہیں، اور سارے کوک وغیرہ شیف وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں، کھانا بھی وہاں پہ بنتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، وزٹ بھی کرتے ہیں، بڑا ہائی فائی وہ چلتا ہے اور بڑے ترتیب سے چل رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ بھی، اور دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کہ دھماکہ ہوا ہی کیوں. رائٹ. چلو دھماکہ ہو کے ریسٹورینٹ بھی بن گیا، لیکن وہ دھماکہ کیوں ہوا، اس کی وجہ بھی تو ضروری ہے نا جاننا. جی بھائی، سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی شکریہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے.